ایسا مضبوط ہے، یہ تعلق قرآن اور حدیث کی نص اور روح سے سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ بڑے بڑے رشتے، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 25واں پارہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے وقت ایسا ہولناک عالم ہوگا۔ اور آخری 30ویں پارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک نیکی درکار ہوگی اور باپ بیٹے کا انکار کر دے گا، اور بیٹا ایک نیکی کے لیے بیٹا انکار کر دے گا، یہ میرا باپ نہیں۔ ماں اور بیٹی قرآن مجید کی آیت میں پڑھی ہے، ابھی حدیث پاک نہیں۔ 30واں آخری پارہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کتنے یہ گہرے اور بوڑھے رشتے ہیں، کتنے والدین کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، عزیز و اقارب کا رشتہ، اور سارے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو سارے کے سارے چھوڑ جائیں گے۔ اس وقت صرف ایک ہی رشتہ کام آئے گا، شیخ کا اور مرید کا۔ شیخ کا مرید کے ساتھ تعلق اور مریدین کا شیخ کے ساتھ سچا اور پکا، دل کے اتھا گہرائیوں سے وابستہ ہو کر شیخ کے ساتھ نسبت یہ تعلق ہے بیعت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ عام نہیں ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ سورہ فتح میں آقا علیہ السلام 1400 اپنے صحابہ غلاموں کے بیعت لے رہے تھے، تو آپ نے ان سے پکا عہد لیا۔ بیعت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ، جب دین پر مشکل وقت آ جائے، دین پر مشکل وقت آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے، تو بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ میان سے تمہاری تلواریں نکلیں، اس وقت تک واپس نہ آئیں جب تک پوری دنیا میں صفائے ہستی سے دشمن یہودیت اور منافقیت مشرکین مٹ نہ جائیں۔ بیعت کا یہ مفہوم، یہ بیعت جو آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اور شیخ کا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھانے والا اور سیدھے راستے پر چلانے والا، جو اللہ اور رسول سے ہمارا رشتہ کٹ چکا، ٹوٹ گیا، اور شیخ دوبارہ جب ہم بیعت کرتے ہیں مرشد پاک کے وقت، المرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر یاد کرتے ہیں، گویا یہ بیعت چلتی 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 آقا دو جہاں تک چلی جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے سر پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا مرشد اور ہاتھی اللہ ہے رب العزت، اللہ جلالہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ولایت کا تاج اللہ پاک نے رکھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے اتار کر یہ ولایت کا تاج مولا علی کے سر پر رکھ دیا، اور حضرت مولا علی مرکز و منبع محور ولایت ہیں، وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور حضرت مولا علی
علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ پر رکھتے ہوئے قیامت تک حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الغوث الاعظم کے ساتھ پر قیامت تک یہ سلسلے کا یہ ولایت کا تاج مولا علی نے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے چلا تھا رسول پاک کے ساتھ پر آیا تھا آقا دو جہاں نے مولا علی کے ساتھ پر رکھا تھا اور مولا علی نے غوث اعظم کے ساتھ پر رکھا اور ایک روحانیت میں بیٹھک کچہری بیٹھتی ہے جب کسی علاقے کا کوئی غوث قطب اقدار قطب ارشاد دنیا سے وصال فرماتا ہے تو فائل حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے اور چاروں یار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ و اسد رسول ہی وہ اللہ کے بھی شیر ہیں مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں چاروں یار پانچویں آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے غوث اعظم افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغرب حضور غوث پاک نے غنیۃ الطالبین آپ کی بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے بے شمار آپ کی کتب ہے بہجت الاسرار بھی تذکرہ سیدنا غوث الاعظم بھی اور یہ معروف اور مقبول کتاب پوری دنیا میں ہندو بھی سکھ بھی انگریز بھی دوسری قومیں بھی ہر زبان میں غوث اعظم کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں آج بھی پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہے اس کتاب کے ماتھے پر غنیۃ الطالبین کے ماتھے پر غوث اعظم نے یہ لکھا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغرب مجھ سے پہلے بڑے بڑے اسلاف کے سورج اپنے اپنے وقت میں زمانے میں طلوع ہوتے رہے لیکن بالآخر ان سب کو زوال آ گیا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم کا سورج ایسا چمکا ہے جسے زوال نہیں قیامت تک ابد تک یہ چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا تو اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اپنی اولادوں کو زندگی کا پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں صبح کا بولا ہوا شام کو آ جائے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے قدموں کے ساتھ معافی مانگ کے یہاں تو یہ ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین چوتھا پارا یہ گرانہ تو ہے بدکاروں کے لیے یہ گرانہ غوث اعظم تو ہے بدکاروں کے لیے غوث اعظم کی یہ اولاد بخت المرشد ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری فاضلی آج جو بار میں سجادہ نشین ہیں یہ معمولی کرانہ نہیں جیسا کہ میں عرض کیا کہ آج میں بٹکا اور بھولا ہوا صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو یہاں معافی معافی اللہ پاک انتشار میں فرماتے ہیں چوتھا پارا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین جن کی یہ اولاد ہے کربلا والوں کی غوث اعظم اور غوث اعظم کی یہ اولاد ہے اور کربلا والوں کی یہی اولاد ہے جیسا کہ میں عرض کیا اس دربار قادریہ فاضلیہ میں
اس کی شان اور مقام اور فعالہ ہے. اس میں فیض حضرت امام حسن علیہ السلام کا بھی ہے اور اس میں فیض سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ دربار حسنی ہے، حسینی ہے، پیور پنجتن پاک کے گھرانے کا یہ ایک عظیم دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ کا سلسلہ. تو میں عرض کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آ رہے تھے اور جو خادم تھا، کوک تھا، آپ کا باورچی تھا، کھانا عین بالکل تیار ہو گیا اور ہنڈیا لے کر وہ آ رہا تھا مہمانوں کو آپ کے حکم کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے، کھلانے کے لیے، اور ہنڈیا اس کے ہاتھوں سے گر گئی. وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں راندہ درگاہ ہو جاؤں گا، بھٹکا جاؤں گا، کیا کریں گے؟ جھڑکیں گے، مجھے نکال دیں گے. تو آپ نے گلے لگا کر فرمایا کچھ بات. یہ قرآن کا واقعہ ہے، نص قطعی 4 پارہ. اس کی تفسیر اٹھا کے آپ پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. عن الناس میں سارے لوگ ہیں، عن الناس میں ساری کائنات ہے، عن الناس میں سارا جہان ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مفسرین نے فرمایا شیخ ابن عربی صوفی فتوحات مکیہ کے اندر بہت بڑے ولی اللہ شیخ محی الدین ابن عربی صوفی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں کہ جمیعہ سے باہر کوئی بھی چیز نہیں، سارے جہان جمیعہ کے اندر ہیں. تو اللہ نے یہ آیا مبارکہ عطا فرمائی قل یا ایھا الناس کا. اس میں مسلم کا ذکر نہیں، اس میں مومن کا صرف ذکر نہیں. قل یا ایھا الناس کا خطاب فرما کے کیا محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جانوروں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے. تو شہزادہ امام عالی مقام نے اس کو درم اور دینار کے لیے اور آزاد بھی کر دیا اور معافی فرما دیا. اللہ پاک نے یہ آیا مبارکہ ان کی شان میں. یہ وہی ترانہ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کا فیض، امام حسین علیہ السلام کا فیض. یہ تو معاف کرنے والا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں سارے نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں بدکاروں کے لیے. جو بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے خطاکار، بڑے بڑے سیاکار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک مجرم، خطاکار، بڑا مجرم. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. 15واں پارہ اللہ نے فرمایا زنا کرنا، زنا کے قریب مت جاؤ. وہ شخص آیا عرض کرنے لگا حضور یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اے آقا شیطان میری جان نہیں چھوڑتا. ہر روز مجھے شیطان کا رات کو 1 دفعہ حملہ ہوتا ہے. حضور غوث پاک نے جیسے میں عرض کیا آپ مجرموں، خطاکاروں، کوئی بھی یہ نہ سمجھے، دور نہ بھاگے. وقت ہے مرشد الوقت غوث اعظم کے بیٹے حضرت ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری فاضلی مسند پر تشریف فرما. جیسا میں نے عرض کیا ان کا دیدار کرنا غوث پاک کا دیدار، ان کی بیعت غوث اعظم کی بیعت، ان کا دیکھنا. اور بخاری شریف میں حدیث پاک قدسی ہے. حدیث پاک قدسی کی تعریف یہ ہے درمیان میں
جبریل علیہ السلام بھی حائل نہیں، کلام اللہ کا اور سننے والے ڈائریکٹ مصطفیٰ۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، فرمایا آقا دو جہاں نے مجھ سے میرے رب نے کلام کیا کہ وجبت محبتی علیہ للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبادلین فیہا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا رب ذوالجلال نے مجھ سے حدیث قدسی کے ذریعے کلام فرمایا کہ لوگوں، اے دنیا والوں، جو میرے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے، وجبت محبت علیہ للمتحابین فیہا، اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ جو میرے ولی سے محبت کرتے ہیں، ولی کی محبت میری محبت ہے۔ تحابا فی اللہ عز و جل واحد فی المشرق وآخر فی المشرق۔ کوئی بعد اور قرب کی بات نہیں۔ آصف بن برخیہ نصر قطعیہ پارا سلیمان علیہ السلام کا، ادھر سارے جنات کا سردار، بلقیس کا تخت 1000 من ٹن سونے چاندی سے مزین، فوج اور پولیس کے پہرے تالوں میں بند ہے، لاکھوں میلوں کی مسافت۔ جن نہیں، جنوں کا سردار، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کون تخت لے کر آئے گا؟ سب سے پہلے جن کھڑا ہوا، جن نہیں، سارے جنوں کی کائنات کا سردار۔ قرآن بتاتا ہے جس کا نام عفریت، قرآن انیا پارا اللہ پاک سورہ نمل، میں حضور لاتا ہوں کتنی دیر میں مجلس سے برخاست نہ ہو، جتنی دیر آپ کی کرسی سے اٹھنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ دیر ہے۔ اور ایک درویش اٹھا، سلیمان علیہ السلام کا درباری، قال اللہ عنده علم من الکتاب، اللہ کے نبی کی کتاب کا کچھ حصہ تھوڑا سا علم رکھنے والا درویش اٹھا، کھڑا ہوا، حضور میں تخت لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرنے لگا آصف بن برخیہ اس کا نام تھا۔ حضور چشم زدن میں آپ ایک دفعہ آنکھ بند کرو، آنکھ کھلنے کے سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ اور یاد رکھو، یہ مت سمجھو وہ تو سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، یہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، آقا علیہ السلام کی اولاد ہیں، آستانہ علیہ بٹالہ شریف والے، دنیا جہان جانتا۔ اب کچھ دیر ہی پہلے حافظ صاحب کا کلام آج جن کا اس سے پاک خدا کے ملک پر ہے قبضہ سارا غوث اعظم۔ شاہ صاحب ابھی کچھ دیر میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، سنائیں گے آپ کو۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، روز و شب کچھ ذریعہ کاری، کچھ مجھے سوچے نہیں، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت۔ ارے غوث اعظم کے گرانے کا کلام تو ولی نہیں سمجھ سکتے، عارف کی بات عارف سمجھتا ہے، عالم نہیں سمجھتا، مفتی نہیں سمجھتا، بڑا بڑا جل مفتی اعظم شیخ الحدیث نہیں سمجھتا، یہ تو غوث اعظم کا گھرانہ ہے۔ حضور سید بدر محی الدین بدر معانی شمس العلوم، جو تمام علوم کے سورج تھے، سری، جہری، ظاہری، باطنی، آج ان کے دادا جان حافظ سید ظہور حسین کا ان سے مبارک۔ یہ بہت بڑی ہستی جو مریدین کا ہٹا تھا، 4 سال میں آپ نے حفظ کر لیا تھا قرآن پاک،
اور چیچک کی مدد سے وجہ سے ظاہری بینائی آنکھوں کی چلی گئی، پر دل کی بینائی کا، دل کی آنکھوں کا غوث اعظم کے اس بیٹے حافظ سید ظہور حسین کا یہ عالم تھا۔ مرید اپنے دکھڑے لکھتے، اپنی مشکلیں ہاتھ میں پیش کرتے، ارسال کرتے، تو حضور حافظ سید ظہور حسین سینے کے ساتھ لگا کر خطوط پڑھتے بھی، جواب بھی دیتے، دعا بھی فرماتے۔ تمام مریدین کے کام گھر میں بیٹھے، ادھر ہندوستان بٹالہ شریف میں آپ کے ہاتھ اٹھتے اور چہرے پر آنے سے پہلے اللہ پاک ان کی ساری مشکلات کو دور فرمائے۔ آج جس ہستی کا عرس پر یاد رکھیں، کبھی جب کتنا بھی کام پڑ جائے، کوئی فوتگی بھی ہو جائے، عرس کو نظر انداز کر دینا، عرس پر حاضر نہ ہونا، یوں ہی سمجھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ عرس پاک میں رسول پاک اور جار یار اور نفس نفیس غوث اعظم اور یہ 11 کی 11 گدیاں حضور سید میاں فضیل احمد محی الدین، آپ کے ابو جان سے لے کر حضرت ابو الفضل سیدنا محمد فاضل الدین تک، سارے کے سارے اس عرس پاک میں تشریف فرما۔ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں، ہمارا علم شعور اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں سارے علم ولیوں کے ولایتیں، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ اور قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم نے فرمایا وَأَنَّ وَلِيَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان رسول پاک کے قدم پر ہوں۔ ارے کوئی ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، کوئی ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے، کسی ولی کے ولایت کے رنگ میں موسیٰ علیہ السلام کا رنگ جھلک رہا ہے ید بیضا کا، کسی کی ولایت کے رنگ میں عیسیٰ روح اللہ کا رنگ جھلک رہا ہے، کسی کی ولایت میں عیسیٰ روح اللہ کا رنگ جھلک رہا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ قادریہ فاضلیہ، یہ غوث اعظم کی ولایت عیسوی موسوی نہیں، یہ ساری ولایتیں عیسوی موسوی ولایت صغریٰ کبریٰ جہاں جا کر اپنے کمال تک پہنچ کر اختتام پذیر ہو جاتی ہیں، وہاں سے غوث اعظم کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ ولایت عیسوی بھی غوث پاک کی ولایت محمدی ہے، غوث اعظم کی ولایت محمدی ہے۔ ولایت عیسوی والا بھی اوپر جا کر ولایت محمدی میں گم ہو جاتا ہے، ولایت موسوی والا بھی ولایت محمدی میں گم ہو جاتا ہے، ولایت ابراہیمی والا بھی حضرت غوث اعظم کی ولایت محمدی میں گم ہو جاتا ہے۔ ارے ولایت غوث اعظم یہ ازل کی ابد تک، اور آپ کا قدم مبارک معراج کے رات رسول پاک کا قدم آیا اور فرمایا بیٹے عبد القادر تم نے عمر پر 91 سال عمر پائی۔ غوث پاک نے سبز مرچ نہ کوئی حرام ہے نہ نجس ہے شریعت میں، 91 سال کی عمر میں بڑا وسیع دسترخوان ہوتا مدرسہ قادریہ میں، کہیں سلاطین لنگر کھاتے، کہیں علماء محدثین محققین لنگر کھاتے، کہیں غرباء مساکین لنگر کھاتے،
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہی وہ سلسلہ قادریہ کا لنگر، غوث اعظم کا لنگر، اس کی برکتیں، فیوض و برکات یہ غوث پاک، ان کا علم غوث اعظم کا علم کائنہ دار، ان کا دیدار غوث اعظم کے دیدار کا علم ہے۔ ارے دوستو یاد رکھو، یہ میں آیت کریمہ 11واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ،